بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، آج ایک مختصر سا لیکن اہم پیغام پیش خدمت کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی اور مجھے بھی دنیا اور آخرت کی سعادتیں عطا فرمائے۔ ہمارے ہاں میوزک کا استعمال بہت زیادہ ہو گیا ہے اور ہمیں کوئی بھی طبقہ اس سے محفوظ نظر نہیں آتا۔ اگر انسان گھر میں ہو تو بعض اوقات کمپیوٹر اسکرین کے سامنے، کبھی ٹیلی ویژن اسکرین کے سامنے، اگر ہاتھ میں موبائل ہو تو اس پر گاہے بگاہے میوزک سننے کا سلسلہ رہتا ہے۔ اور اگر ہم کہیں باہر چلے جائیں، کسی شادی بیاہ کے اندر، یا اسی طریقے سے کسی ریسٹورنٹ پہ چلے جائیں، یا پان کی کیبن پہ چلے جائیں، نائی کی دکان پہ چلے جائیں، الغرض کہیں چلے جائیں، حتیٰ کہ ہمارے سفر بھی جو ہے وہ اس سے محفوظ نہیں ہے، چاہے سفر پلین کا ہو یا بس کا ہو یا اپنی پرسنل کار ہو، حتیٰ کہ اگر موٹر بائک بھی ہے تو آج کل جو ہے جناب وہ ہینڈ فری کان پہ لگی ہوئی ہے اور میوزک چل رہا ہے۔ ہمیں یہ ذہن نشین رکھنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے ہمیں کیا تعلیم ارشاد فرمائی، اور بڑی قابل غور بات ہے۔ ایک حدیث پاک کا خلاصہ یہ ہے کہ جس طریقے سے قرآن اور اللہ کا ذکر یہ انسان کے دل کے اندر ایمان کی جڑیں اگاتا ہے، ٹھیک، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قسم کھا کر ارشاد فرمایا، اسی طریقے سے یہ جو نوحہ ہے یا گانا ہے، نوحہ جس وقت انسان غم کی کیفیت کے اندر ہوتا ہے، مرثیے وغیرہ پڑھے جاتے ہیں، محرم میں بہت سے لوگ اپنے آپ کو پیٹ رہے ہوتے ہیں، روتے رہتے ہیں، تو یہ اس وقت میں جو مرثیے پڑھتے ہیں، اسی طریقے سے خوشی کے وقت میں جو گانے گائے جاتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اسی طریقے سے نفاق دل میں پیدا کرتے ہیں جیسے کہ پانی گھاس اگاتا ہے۔ اب بات یہ کہ اگر مثال کے طور پر ایک مومن کے دل کے اندر ایمان کے نور کے بجائے نفاق پیدا ہو جائے تو کیا وہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچا سکتا ہے؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کی طرف آ سکتا ہے؟ اسلام اور ایمان کی قدر اس کے دل کے اندر پیدا ہو سکتی ہے؟ کیا وہ اپنی اولاد کی بہتر تربیت کر سکتا ہے؟ کیا معاشرے کے اندر کوئی مثبت تبدیلی لا سکتا ہے؟ یقیناً تمام سوالات کے جوابات کے اندر یہی ہوگا کہ جناب شاید یہ ممکن نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج ایک کلمہ پڑھنے والا مسلمان یہ کہتا ہے کہ میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں اسی لیے کچھ نہیں کر سکتا کہ میرے دل کے اندر موجود جو ایمان ہے نا، اس پر نفاق کا اثر آ چکا ہوا ہے، اور بڑی وجہ یہ میوزیکل انسٹرومنٹ کے اثرات ہیں۔ ہمیں یہ بھی ذہن نشین رکھنا چاہیے، بلکہ یہ ہماری نالج میں ہونا چاہیے کہ سب سے پہلا میوزیکل کنسرٹ کس نے کیا؟ سیدنا داؤد علیہ السلام کی آواز بہت ہی خوبصورت تھی، اور شیطان جو ہے وہ روتا پیٹتا تھا، جو آپ کی آواز سنتا وہ آپ کے قریب آ جاتا، آپ کی دعوت کو سنتا، آپ کی بات سنا کرتا، اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی طرف مائل ہو جاتا۔ شیطان روتا پیٹتا، ایک دن اس نے ایسا کیا کہ جب میں غفیر جو ہے سیدنا داؤد علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر تھا، اور اس نے میوزیکل کنسرٹ جو ہے اس کا آغاز کیا، خوب گانا باجا بجایا، اور جن کے دل گناہ کی طرف، گمراہی کی طرف، بے حیائی و بدکاری کی طرف مائل تھے، وہ اس کے پاس آ کر کے بیٹھ گئے۔ وقت گزرتا رہا، پھر دو گروہوں میں یہ نشستیں ہونے لگیں۔ ایک مومن جو تھے وہ سیدنا داؤد علیہ السلام کی بارگاہ میں آتے، جو نیک بخت تھے، اور جو بدبخت قسم کے لوگ تھے وہ وہاں چلے گئے۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ موسیقی روح کی غذا ہے، یہ بالکل صحیح بات ہے کہ منافق جو ہوتا ہے اس کا نفاق بھی کچھ تقاضا کرتا ہے، اس کی روح کی غذا جو ہے وہ میوزیکل انسٹرومنٹ ہی ہے، ٹھیک، لیکن مومن ایسا نہیں ہو سکتا۔ مومن کے دل کی جو آواز ہے، مومن کی روح کی جو غذا ہے، وہ ذکر اللہ اور قرآن پاک میں ہے، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ آخر میں ایک بات یاد رکھیے کہ جو لوگ میوزک کو معیوب نہیں سمجھتے، وہ اپنی موبائلز کی رنگ ٹون کے اندر بھی میوزیکل ٹونز لگاتے ہیں، خود بھی گناہوں میں مبتلا رہتے ہیں، دوسروں کو بھی آزمائش میں ڈال دیتے ہیں، حتیٰ کہ جب وہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سر بسجود ہو رہے ہوتے ہیں، اور بوقت جماعت آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگوں کی رنگ ٹون جب بجتی ہے اور اس کے اندر اللہ کے گھر میں، ٹھیک،
میوزیکل ٹون جو ہے وہ بچ جاتی ہے، اور سبب یہ حضرات خود ہوتے ہیں۔ تو آپ بتائیے کتنے بڑے عیب کی بات ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو امت کے اعمال سے باخبر ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے وہ سب جانتے ہیں امتی کیا کر رہے ہیں، تو کیا ہم یہ پسند کریں گے کہ ہمارے اعمال جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا ہوں، اس وقت ہم اس طرح کے کام کر رہے ہوں، اور کل بروز قیامت ہمارے پاس کیا جواب ہوگا جب ہم رب تبارک و تعالیٰ کے گھر میں وہ کام کریں جو شیطان نے ایجاد کیا، اور جناب وہ اس پر ناشتہ اور خوشیاں جو ہے وہ بناتا رہا۔ تو یہ یاد رکھیے کہ جب کبھی خوشیوں بھرے لمحات ہوں، چاہے شادی بیاہ کا موقع ہو یا اس کے علاوہ دیگر ایسے لمحات ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کو ہرگز مول نہ لے۔ یہ بات ذہن نشین رکھیں کہ کوئی شخص یہ گانا باجا سنے اور اس کے بعد یہ سمجھے کہ جناب میں باحیا بنوں گا، میں متقی اور پرہیزگار بن جاؤں گا، میرے اخلاق اچھے ہو جائیں گے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بچکانہ سا خیال ہے، لہٰذا ہمیں اس پر توجہ کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایمان کی پختگی، اچھے اوصاف سے متصف اور پاکیزگی کو پسند کرنے والا باعمل مسلمان بنائے۔ رحم فرما میرے مولا۔